Bismillahirrahmanirrahim, dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to Channel Win's exclusive TV show, The Global Islamic View, which helps you to connect and learn from ulemas around the globe. یہ چینل ون کا ایک ایسا پروگرام ہے جس کے ذریعے ہم دنیا بھر میں موجود اسکالرس کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور آپ کے جو بھی سوالات ہیں، جو بھی ایشوز ہیں، ان کے جوابات ان اسکالرس کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ کے مسئلوں کے حل، آپ کی جو بھی اسلامک کویریز ہے اس کے سلیوشن ہم آپ تک پہنچا سکیں. تو آئیے شروعات کرتے ہیں ہمارے پروگرام کی اور بڑھتے ہیں ہمارے آج کے پہلے سوال کی طرف. As a recent graduate experiencing financial difficulties without family backing, can I fabricate work experience to secure online jobs despite lacking projects? While still intending to work honestly, will this income be considered allowed in Islam? ویور، سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آج کے ہمارے ایپیسوڈ کے جو سوالات ہیں وہ زیادہ تر ہماری جو ڈیلی لائف ہے، جابس وغیرہ ہے، اپنے کولیگ سے بات چیت کرنا ہے، ان سارے ایشوز سے جڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو سوال ہے یہ کافی زیادہ اہم ہے تاکہ کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ ینگسٹرز اپنے ورک ایکسپیرینس کو کافی بار فیبریکیٹ کرتے ہیں. یعنی مثلاً اگر 2 سال آپ نے کہیں جاب کیا ہے تو آپ نے سی وی میں 4 سال لکھ دیا. تو ہمارے بردر کا سوال بھی کچھ اسی طرح کا ہے اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے ورک ایکسپیرینس کو فیبریکیٹ کیا ہے یعنی غلط لکھا ہے تو کیا جو ان کی انکم ہوگی ان کی جاب کے ذریعے وہ جائز ہوگی؟ اس اہم سوال کے جواب کو ہم نے جانا ہے بردر شیخ محمد جواد محسن سے، جو کہ نارتھ لیبنان سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں بردر کا کیا کہنا ہے. Assalamu alaikum, brothers and sisters. About this beautiful question, I want to spot on the two views of our grand scholars Sayyid al-Sistani and Sayyid Ali al-Khamenei. About Sayyid al-Sistani, he said, he clearly states that it's not permissible to deceive employers or misrepresent the qualifications if someone intentionally misleads others to gain employment. So the income earned from that deception is considered problematic, or we can say that forbidden. According to the grand scholar Sayyid al-Khamenei, his ruling also emphasized the importance of honesty and integrity in all dealings. Misrepresentation, even if it is followed by sincere work, violates the principle of truthfulness, which is a core Islamic value. So, as a conclusion, we can say fabricating work experience it's not allowed. Under the ruling of Sayyid al-Sistani and Sayyid al-Khamenei, the income earned through such means may be considered illegal. However, working honesty, even with limited experience, is highly encouraged and your earning will be halal. So brothers and sisters, you must be mindful of where you work and the manner in which you earn income, ensuring that it is through lawful means. Be careful about your work. May Allah bless you all, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاک اللہ بردر. لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ کویشچن. کیا یہ جائز ہے کہ انسان ایسے بک اسٹور میں کام کرے جو لاٹری یا گیمبلنگ بیچتا ہو؟ اگر کسی کو ان چیزوں کی حرمت کا پتہ ہو اور پھر بھی ایسی دکان میں کام کرے تو اس پیسے کا کیا کرنا چاہیے جو اس کے ذریعے کمائے گئے ہو؟ آگاہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کیا میں اس جگہ کام کر سکتا ہوں، چونکہ مجھے لگتا ہے شاید مجھے کہیں اور کام نہ ملے. اس سوال کے جواب کو ہم نے جانا ہے حجت الاسلام والمسلمین آغا تنویر نجفی صاحب سے. آئیے دیکھتے ہیں مولانا صاحب کا کیا کہنا ہے. مولانا صاحب عراق ملک کے شہر نجف سے تعلق رکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی مومن کا سوال یہ ہے کہ کیا جائز ہے کہ انسان ایسی بک اسٹور پر کام کرے کہ جس میں گیمبلنگ
کا سامان بیچا جاتا ہو، یا عربی میں کہتے ہیں آلات القمار، اور اردو میں جیسے کہیں گے کہ جوے کا سامان بیچا جاتا ہو، تو ایسی صورت میں کیا وہ جو اجرت اسے مل رہی ہے کام کرنے کا، جو پیسہ مل رہا ہے، اس کی تنخواہ جو اسے مل رہی ہے، تو اس تنخواہ کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ پیسہ اس کے لیے جائز ہے یا وہ پیسہ اس کے لیے جائز نہیں ہے؟ یعنی اس کے سوال میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ دکان پر کام کرنا کیسا ہے ایسی دکان پر، اور دوسرے یہ ہے کہ کام کرنے کی صورت میں جو اجرت ملتی ہے، جو تنخواہ ملے گی، اس پیسے کا کیا حکم ہے. تو عزیزان محترم، ایسا شخص جو ایسی دکان پر ایسی بک اسٹور پر کام کرتا ہے، اس کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ باقی چیزیں جو اس دکان میں ہیں، جو اسے بیچتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو جوئے کا سامان، گیمبلنگ کا جو سامان، جو خاص ہے، جو چیزیں اگر اسے وہ بیچتا ہے، تو یہ جو بیچنے والا ہے اور جو خریدنے والا ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو معاملہ ہوگا وہ معاملہ درست نہیں ہوگا. کیا مطلب معاملہ درست نہیں ہوگا؟ مثلا جیسے کوئی ایک شخص دکان پر کوئی چیز بیچتا ہے، کتاب بیچی اور دوسرے نے کتاب خریدی، تو ایسی صورت میں جو کتاب خریدنے والا ہے وہ کتاب کا مالک ہو جاتا ہے، اور جو بیچنے والا ہے، کتاب کی جو قیمت ملتی ہے وہ اس قیمت کا مالک ہو جاتا ہے. لیکن جو گیمبلنگ کا سامان ہے، اگر اسے بیچا جائے گا تو جو خریدنے والا ہے وہ جو سامان لے کر جائے گا گیمبلنگ کا، وہ اس کا مالک نہیں ہوگا، اور جو اس نے قیمت دی ہے لینے والا، وہ اس کا اجرت لینے یا قیمت لینے والا، وہ اس کا مالک نہیں ہوگا، بلکہ یہ معاملہ باطل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ خود اس کا بیچنا جو ہے، گیمبلنگ کے سامان کو بیچنا، یہ حرام ہے. اب رہی دوسری چیز کہ وہ جو تنخواہ اسے ملتی ہے اسی دکان پر کام کرنے والے کو، اس تنخواہ کا کیا حکم ہے؟ تو وہ تنخواہ اس شخص کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تنخواہ کا مالک ہے اور اس کے لیے تنخواہ جائز ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں. جزاک اللہ مولانا صاحب، آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ہمیں ایکسپلین کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف. Is it allowed to meet over coffee or lunch with female colleagues from work? Working together, we all have developed a pure friendship bond, nothing else. آج کے دور کے حساب سے، دور حاضر کے حساب سے بہت ہی اہم سوالات ہیں، چونکہ بہت سارے ینگسٹرز ہیں جو MNCs میں کام کرتے ہیں، آفیسز میں کام کرتے ہیں، جہاں پر میل فیمیل ساتھ میں آفیسز میں ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، دوستی ہو جاتی ہے. تو کیا آپ ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے باہر جا سکتے ہیں، کافی پینے کے لیے، چائے پینے کے لیے باہر جا سکتے ہیں، ساتھ میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اس اہم سوال کے جواب کو ہم نے جانا ہے شیخ سعید علی کلینی سے، جو کہ USA کے شہر جارجیا سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں بردر کا کیا کہنا ہے. Bismillahirrahmanirrahim. I was given a question and it states, is it allowed to meet over coffee or lunch with female colleagues from work? Working together, we all have developed a pure friendship bond, nothing else. From an Islamic perspective, we do not mingle. Men and women do not mingle. We do not go out and have good times. We do not have fun times. We do not have, as you may say, something that's just friendship between the opposite sex. We are not supposed to mingle with the opposite sex or even be in a company unless we have no choice. What I mean have no choice is, for example, we go out in the street, there are people of the opposite sex. We are on the bus, there are people in the opposite sex. We go to the store and anything like that, there's people that are opposite sex. So mingling without a reason is what we do not do.
And the reason that sometimes when we go in society, we have no choice but to be around people that are the opposite sex. But when we have the choice to do it, we should not be around people that are considered Gairul Mahram, people that are not relatives of us. In other words, anyone that we are able to marry, we should not be alone with them. Oh, you can say, oh, well, we going out as in the public, we're just friends. Yes, I understand that. But even though you may see her as a friend, she may not see you as a friend. She may see you something else other than that. This is why Allah Azza wa Jalla, He protects us and keep the male and female divided, because we do not know what is on the mind of the other. For instance, if a woman go out with a man, she said, oh, it's innocent. He's not thinking that way. No, you're not thinking that way. But he may be thinking that way. And vice versa. Even though as a man, you may not be thinking that way, she may think that way. We must keep our modesty and our distance away from those who are not considered people that are not our relatives. And we should not go out and have friendly coffee dates or have friendly sit downs, where it's just me and that person of the opposite sex that is not my family member. No, we should not do this. And if we do, we should have someone there to watch over us, because we are about to marry that person. So if we're not going to marry that person and we don't have no guardian over us, there's no need for us to have this type of sit down with these people. So from an Islamic perspective, we must make sure that the men are with the men and the women are with the women. And only mingle when we have no choice is when we go outside and have to deal with society. May Allah help us all. जज़ाकल्लाह ब्रदर, थैंक यू सो वेरी मच। चैनल विन की जानिब से हम तमाम स्कॉलर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। अगर आपके जहन में व्यूअर्स कोई सवालात है तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप हमें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। इसी के साथ टीम द ग्लोबल इस्लामिक व्यू को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।